ایک پوسٹ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے جو کہ BBC اردو کی ہے، اور انہوں نے پوسٹ کیا لگائی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور آگے چل کے آپ کو جو علی مرزا صاحب کے اوپر مبینہ طور پہ ایک اور حملے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی بھی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو BBC اردو کی پوسٹ کے اوپر جو کمنٹس آئے یا اور لوگوں نے اس وقت کیا اس کا اظہار خیال کیا، وہ سب چیزیں آج آپ کو دکھائیں گے، اور پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ اصل گیم کیا ہوئی اس وقت۔ تو آئیے BBC اردو کی پوسٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ BBC اردو نے جب یہ معاملہ آیا تو یہ پوسٹ لگائی کہ محمد علی مرزا پر مبینہ قاتلانہ حملہ کرنے والا شخص گرفتار۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھیے کہ مبینہ کیوں لکھا جاتا ہے، یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ایک چیز جب ویریفائی نہ ہو رہی ہو کہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ یہ قاتلانہ حملہ تھا یا نہیں تھا، تو پھر مبینہ رکھ کے نا اپنی عزت بچائی جاتی ہے۔ تو آگے لکھا گیا، ملزم نے کہا انجینئر کے ساتھ میری تصویر بناؤ تاکہ یادگار رہے۔ یعنی یہ FIR میں بھی اگر آپ دیکھیں، FIR بھی آپ کے سامنے بھی لگاتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ تصویر بنوانے کے لیے جا رہا تھا، اور یہاں پہ سمجھ لیجئے جو انہوں نے FIR لکھی نا اس کے اندر لکھا ہے کہ دوران فوٹو سیشن انجینئر محمد علی مرزا پر بھرپور حملہ کرتے ہوئے ان کے امامہ شریف کو زمین پر پٹخ دیا اور ان کے گلے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر ان کا سانس روک لیا، اور ساتھ ساتھ با آواز بلند نعرے بازی کی کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، اور خادم حسین رضوی زندہ باد، اور آگے منصبہ نبیین والا بھی بولا ہوا ہے، اور TLP زندہ باد، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چیزیں لکھی گئیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ آج یہ نعرہ لگائے میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، بابش ہے کوئی نہیں، اور پھر کیا اس کو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ علی مرزا کا فالوور تھا، علی مرزا کا اسٹوڈنٹ تھا؟ علی مرزا کبھی بھی نہیں اس چیز کو مانے گا۔ تو اسی طریقے سے علی مرزا، اس کی ٹیم، اس کے فالوورز نے جو اب یہ کام کیا کہ اس بندے کو TLP کا شو کیا گیا، اصل میں یہ وہی گیم کا حصہ ہے، کیونکہ TLP کو تو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا، اس کو سمجھ لیجئے اس کو کاٹ پھینکا گیا پاکستان کی سیاست سے۔ تو یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے کہ ان لوگوں کو دکھایا جائے یا میڈیا پہ یہ چیز چلائی جائے کہ بھائی TLP والے جو ہے نا لوگوں کو مارنا اس طرح کے معاملات کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ جو ان کا بڑا تھا یعنی TLP کے بڑے، انہوں نے کبھی بھی ایسی تربیت لوگوں کی نہیں کی، اپنے فالوورز کی نہیں کی، بلکہ لاسٹ ٹائم جب بھی ان سے اس کے بارے میں علی مرزا کے سوال بھی پوچھا گیا تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا کہ بھائی آپ اس بندے کی بات ہی نہ کریں میرے سے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے اوپر اس چیز کا الزام لگانا ایک بہت بڑی جہالت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، BBC کے اوپر، BBC جیسی جگہ کے اوپر اس کی رپورٹ لگ جانا، اور FIR کے مطابق بھی، اور علی مرزا کی اپنی ٹیم، علی مرزا کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے مطابق بھی ایک بندہ آیا، اس نے علی مرزا کا صرف سمجھ لیجئے گردن پکڑنے کی کوشش کی، اس کے پاس کوئی چھری، چاقو، گولی بازی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ ایک اور بھی سمجھ لیجئے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس وقت سمجھ لیں لوگ ٹارگیٹڈ کر کے اور باہر گھر پہ، عدالتوں میں، تھانوں میں، جیلوں میں، کچہریوں میں، ہر جگہ پہ ایک معاملہ کر دیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس زمانے کے اندر آپ سمجھ لیں ایک ایسے حملے کو جس کو آپ حملہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کی چیزیں تو روز اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی غصے میں آ کے کسی کے اوپر کسی کا گلا پکڑنے کی کوشش کر لیتا ہے یا اس کی ٹوپی گر جاتی ہے، جیسے یہاں پہ بھی FIR میں آپ نے دیکھا کہ جناب ان کی جو ہے امامہ شریف گر گیا۔ تو اس چیز کو، اس کو قاتلانہ حملے کا نام دینا بھی جو ہے نا قاتلانہ حملے کی سمجھ لیجیے توہین والا معاملہ بنتا ہے۔ تو بہرحال لیکن علی مرزا اور اس کے جاہل مقلدین تو اس کو قاتلانہ حملہ ہی کہیں گے نا، اور پولیس بھی کہے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا گیم ڈالنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری طرف میڈیا بھی کہے گا، اور مبینہ کا لفظ لگا کے جو ہے اپنا کام سیدھا کر لے گا۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسا قاتلانہ حملہ، اس کو کوئی سمجھ لیجئے انویسٹیگیٹو ٹرم کے اندر کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہہ سکتا ہے کوئی بندہ تو اس کا ثبوت پیش کرے۔ اور آگے ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک انہوں نے اس حملے کی ویڈیو بھی جاری نہیں کی، حالانکہ وہاں پہ ہر چپے چپے پہ CCTV ہوتے ہیں، ایون جو لوگ تصویریں بھی اتروا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، لوگ بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، CCTV کیمرے سے بھی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے۔ اور جب BBC نے اس چیز کو پوسٹ کیا یا رپورٹ کیا اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر،
تو سمجھ لیجیے 14 گھنٹے کے اندر اس کے اوپر 2.1 کے جو ہے نا وہ ریئیکشنز آ گئے. اور وہ ریئیکشنز آپ کو دکھائیں, ریئیکشنز کیا ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کی اوقات لوگوں کی نظر میں کیا رہ گئی ہوئی ہے, اور یہ کس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل بھی کیسے کروایا. ریئیکشن میں 2000 ریئیکشن تھے, تو ان میں 2000 میں سے 918 یعنی 900 پلس 1000 کے قریب ریئیکشن صرف لافنگ تھے, ہنسنے والا ریئیکشن لگایا ہوا تھا لوگوں نے. اور پھر صرف بات یہاں تک نہیں تھی, آگے آپ سمجھ لیجئے کمنٹس میں بھی اگر آپ جائیں تو لوگوں نے لکھا خالی ہاتھ قاتلانہ حملہ, اچھا مذاق کیا سب کے ساتھ, لگتا ہے آج بی بی سی کے پاس کوئی نیوز نہیں تھی. پھر اور کمنٹس دیکھیں, کیمرے کے دور میں بھی حملہ ریکارڈ نہ ہوا, مرزا ڈھونگی رانگ نمبر ہے. پھر آگے, اس جدید دور میں خالی ہاتھ سے حملہ کرنے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, احتشام بلوچ نے کہا. ٹھیک ہے, آگے لکھا ہے خان کو سونگنے کے بعد لبیک کو سونگنے لگا ہے, عباسی جی صاحب نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, اور کمنٹس بھی دیکھیں, فنی کمنٹس کس طرح کے ہیں. پھر ایک اور کسی نے اجنبی خان نے لکھا سستی شہرت حاصل کرنے میں بہت بڑا فنکار ہے یہ مرزا. پھر آگے مرزا کے ڈرامے بازیاں شروع, اتنے سستے ڈراموں کا پروڈکشن تو صرف نمبر 1 کے پاس ہے. اور آگے لکھا ہے اتنی رش میں, عائشہ فاطمہ نے لکھا ہے اتنی رش میں وہ بے وقوف ہے کہ گلا دبائے حد ہوتی ہے. اور یہ واقعی عائشہ صاحبہ نے یا فاطمہ صاحبہ نے بالکل ٹھیک لکھا کہ اتنے رش میں کون گلا کسی کا دبا سکتا ہے اور پھر اس کو یہ نام دے دیں. پھر مرزا غالب صاحب نے لکھا ہے کہ جناب ٹوپی باز مولوی. پھر آگے مزید کمنٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے کہتے ہیں اگر پلمبر پر حملہ ہوا وہ بھی فوٹو سیشن کرواتے ہوئے تو اس حملے کی ویڈیو نہ بن سکی, تو قسم سے کیمرے کے اس دور میں, وہ بھی آپ کمنٹ پڑھیں, کیمرے کے اس دور میں حملہ کرنے والے کی بہت بڑی کرامت ہے. یہ حملہ تے شاعی کوئی نہیں, بابا جی کوٹھے علی سرکار. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے سامنے ہم نے کچھ حقیقتیں رکھ دی اس حملے کی. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ خالی ہاتھ حملے کو یا خالی ہاتھ کسی کے جپھی ڈال کے تصویر اتارنے والی چیز کو اگر کوئی ایکسٹرا کسی کا دماغ گھوم گیا وہاں پہ, تو اس کو حملے کا نام دینا ہے یا قاتلانہ حملے کا نام دینا ہے, اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے.